قربانی کا عمل ہے، اور یہ جو عید الاضحیٰ کے اعمال ہیں، ذرا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ تفصیل سے سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک فطری بات پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ انسانی دنیا میں جو بھی خوشیاں، ترقیاں، بہاریں آتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں ایک فرد کو، ایک گھرانے کو، ایک امت یا معاشرے یا سوسائٹی کو، اور وہ خوشیاں، ترقیاں، کامیابیاں چاہے مادی ہوں، اقتصادی اور معاشی ہوں، یا روحانی ہوں، اخلاقی ہوں، وہ ترقیاں، وہ خوشیاں، وہ بہاریں قربانی کے بغیر نہیں آتی۔ ایک مرد قربانی دیتا ہے، اپنے آرام کی قربانی دیتا ہے، وہ کھیت میں ہل چلاتا ہے، گرمی، سردی، برسات، لو، تپش برداشت کرتا ہے، وہ صبح سویرے دکان کھولتا ہے اور دن بھر دکان پر بیٹھ کر سودا بیچتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ دفتر جاتا ہے، وہ اپنے باس کی ناقابل برداشت چیزوں کو بھی برداشت کرتا ہے، ایک شوہر ہونے کی وجہ سے، ایک باپ ہونے کی وجہ سے۔ اس قربانی کے نتیجے میں 4 لوگ پلتے ہیں اور ایک گھر وجود میں آتا ہے، ایک گھرانہ وجود میں آتا ہے۔ ایک عورت قربانی دیتی ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، کس قدر قربانی دیتی ہے۔ تب جا کر وہ ایک فیملی وجود میں آتی ہے۔ قربانی کے بغیر تو کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو کائنات کا ایسا فطری عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے۔ ایک دانہ قربانی دیتا ہے، زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے، ایک بیج قربانی دیتے، تب جا کر اکھوا نکلتا ہے اور فصل تیار ہوتی ہے۔ اس دنیا کی جو زندگی ہے، جو اس کی رونق ہے، جو اس کی بہار ہے، جو اس کی ترقی ہے، اس کا سارا دار و مدار مٹا دینے پر ہے، وجود کو مٹا دینا، قربان کر دینا۔ اور پھر یہ قربانیاں ہر طرح کی ہوتی ہیں، آرام و راحت کی قربانی، جذبات کی قربانی، اپنی کمائی اور آمدنی کی قربانی، اپنے جسم اور جان کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی۔ اور اگر کوئی انسان قربانی کا حوصلہ نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنی بڑی کامیابی انسان کو چاہیے، اتنی بڑی قربانی اس کو دینی پڑتی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ ایک یونیورسل لا ہے۔ جتنے علوم نے ترقی کی ہے، یہ علوم کی ترقی زبردست قربانیوں کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اربوں کھربوں کی تعداد میں، جو فکر کو ترقی ہوئی، جو تمدن کو ترقی ہوئی، جو تہذیب کو ترقی ہوئی، نہ انسان کی روحانیت کو جو ترقی ملی، یہ ساری ترقیاں قربانیوں کی وجہ سے ہوئی۔ انسان اپنی ذات کو سنوار نہیں سکتا قربانی کے بغیر، اپنے اخلاق کو سدھار نہیں سکتا قربانی کے بغیر۔ اپنے جسم کو تندرست نہیں رکھ سکتا قربانی کے بغیر۔ خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، بہت دل چاہ رہا ہے فلاں چیز کھانے کا، لیکن نہیں، مجھے وہ خواہش قربان نہیں کرنا، ورنہ میں بیمار پڑ جاؤں گا۔
تو یہ قربانی جو ہے نا، یہ قربانی یہ اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے بڑا راز ہے، اس کے بقا کا، اس کے تسلسل کا، اس کی ترقی کا. اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو قربانی کی ضرورت نہ ہو اپنے وجود، بقا اور ترقی کے لیے. کوئی شعبہ ایسا نہیں. روٹی نہیں پک سکتی گرمی برداشت کیے بغیر. آپ سوچیں ذرا، ہر طرف قربانی ہے، قربانی ہے. ہم محسوس نہیں کرتے، بار بار اس کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارا التفات ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں. اچھا، جتنی بڑی کامیابی مطلوب ہے، جتنا بڑا انقلاب، جتنا ایک انقلاب آفری نتیجہ، اتنی ہی بڑی قربانی درکار ہے. اب ایک بہت بڑی قربانی 3 افراد پر مشتمل ایک خاندان نے دی تھی. یہ ایک فیملی تھی، باپ، بیٹا اور ماں. تینوں افراد نے ایک زبردست قربانی دی تھی. اور کاش کہ یہ بات اس طرح سمجھ میں آئے کہ اس میں کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں شامل ہے، کہ اس خاندان کی قربانی نے انسانیت کو اس عالمگیر اور نشاط افروز اور جاں فضا بہار کا تحفہ دیا، جو خزاں کے بہت سے حملوں کے باوجود آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ انسانیت محتاج ہے اس بات کی کہ ایک بار پھر اس کو اس انقلاب کی تجدید ہو. اس قدر زندگی کا رخ بگڑ گیا ہے قوموں اور افراد کا کہ اب پھر کچھ حوصلہ مند لوگوں کی کو کچھ ضرورت پڑ گئی ہے انسانیت کو، کہ کچھ حوصلہ مند خاندان، کچھ حوصلہ مند نوجوان، کچھ حوصلہ مند مرد اور عورتیں وہ بلند مقاصد کے لیے جینے کا عزم کریں، جن کی تمنائیں قلیل ہوں اور جن کے مقاصد جلیل ہوں. اور ان کو ظاہر ہے کہ قربانی دینی ہوگی. آج جو کچھ بھی دنیا میں خیر اگر موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، وہ خیر یقیناً کچھ لوگوں کی قربانیاں دینے کی وجہ سے ہی محفوظ ہے. قربانی دینے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے تو شر بڑھتا جا رہا ہے. قربانی دینے والوں کی تعداد اور ہمت بڑھتی چلی جائے گی تو ایک بار پھر خیر کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیا قربانی دی تھی؟ سوچئے ذرا. اگر ہم پوری خاندان کی قربانی سے شروع کریں، فرد کی قربانی سے نہ شروع کریں. فرد کی قربانی تو شروع ہوئی تھی اس وقت سے جس وقت سے کہ فرد نے اپنے باپ کو چھوڑنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، مگر سیدھا راستہ چھوڑنے پر وہ تیار نہیں ہوا تھا. پھر وطن چھوڑ دیا تھا اس اللہ کے بندے نے، فلسطین میں جا کر بس گیا، اور وہاں مدتوں کے انتظار کے بعد بڑھاپے میں اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا. پھر حکم ہوا کہ اب اس کی ماں کو اور اس چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے جا کے وہاں چھوڑ کے آؤ مکے میں. وہاں کوئی گھر نہیں تھا، نہ اللہ کا نہ اللہ کی مخلوق کا، کچھ نہیں تھا. وہاں چھوڑا اور وہاں پہنچاؤ اور چھوڑ کے چلے آؤ. روایات میں آتا ہے کہ ایک مشک پانی اور کھجور کی ایک تھیلی چھوڑ کر آئے تھے. وہ جب تک چلی ہو 2 دن 4 دن 5 دن، مگر سلام ہو ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں اس عظیم عورت کی عظمتوں کے سامنے. جس وقت
چھوڑ کر کچھ کہے بغیر چل دیے، یہ بھی عجب ادا ہے. کچھ کہے بغیر، کچھ بتائے بغیر چل دیے. اللہ جانے اس میں کیا حکمت تھی. کیا جتنی دیر بتاتے اتنی دیر اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہونے کا ڈر تھا، یا کہیں ابراہیم علیہ السلام کے حساس دل کو اس کا اندیشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے گا کہ میرے حکم کے بعد کہ تم اجازت لے رہے ہو، مشورے کر رہے ہو. وہ تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے. کئی بار پوچھنے کے بعد سمجھ گئیں کہ یہ اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ تو بہت وفادار شوہر ہے، بہت ہی کیئرنگ اور لونگ شخصیت ہے، یہ ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ تو یقیناً ان کو حکم ہوا ہے اللہ کا، تبھی تو اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس ختم. تو پھر انہوں نے اب اشارے ہی سے جواب مانگ لیا کہ کیا اللہ کا حکم آیا ہے؟ تو اشارے سے جواب مل گیا. کہاں؟ اس وفاشیار بیوی نے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، بس پھر آپ جائیں. اگر اللہ نے آپ کو یہ مجھے چھوڑ کر جانے کا حکم دے دیا، اس کا مطلب اللہ ہماری حفاظت کریں گے. یہ ہے یقین، یہ ہے ایمان، یہ ہے توکل. اللہ اکبر و کبیرہ. بچہ لڑکا یہ بڑا ہو گیا، کام کے لائق ہو گیا، سہارا بننے کے لائق ہو گیا. اس وقت جو جملہ ان کی زبان سے کہلایا گیا ہے، کیا دعا منگوائی گئی ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ، میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کا کچھ حصہ ایک بے آب و گیاہ وادی میں، تیرے مقدس گھر کے پاس، پروردگار صرف اس لیے کہ یہ نماز قائم کرے. کیا مطلب ہے لیقیموا الصلاۃ کا؟ کیا صرف یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز پڑھیں؟ تو خالی نماز پڑھنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ کام سرزمین شام میں، فلسطین میں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا باقی متعلقین جو ابراہیم علیہ السلام کے وہاں رہتے تھے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے؟ یقیناً اقامت صلاۃ کا مطلب صرف یہ نہیں تھا. بعض کی جو واقعات ہیں نا، علماء لکھتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں یقیم الصلاۃ کا مطلب کیا تھا. یہ دراصل دنیا میں ایک انقلاب کی داغ بیل تھی. ان الفاظ پر غور کیجیے گا، یہ میرے نہیں ہیں، یہ ایک بہت عظیم عالم اور مفسر قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ دراصل دنیا میں ایک انقلاب کی داغ بیل تھی. پوری انسانی آبادی شرک اور جاہلیت کے جراثیم میں جکڑی ہوئی تھی، اور بندگی کا نظام بالکل اس قدر فاسد ہو گیا تھا کہ اس فساد کو دور کرنے کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہو رہی تھی. ان جراثیم کا استئصال کرنے اور ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک پوری نئی نسل کی ضرورت تھی. وہ نسل ایسی ہو جو اس فاسد ماحول سے دور، محفوظ اور پاک صاف ماحول میں، شرک اور کفر سے دور، فطری صاف ستھرے توحیدی ماحول میں وہ نسل پلے. کفر و شرک کے ماحول میں پلنے والی نسلوں کے دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی تشریح کی ضرورت یہاں پر مجھے اس کم سے کم حساس لوگوں کے لیے نہیں ہے. اب میں اشارے ہی کر سکتا ہوں. ہم لوگ جو کفر و شرک کے درمیان جی رہے ہیں، بے حس ہو گئے. ہمارے اندر سے انقلابی عزائم ختم ہو گئے، ہماری ہمتیں پست ہو گئی. ہم کوئی بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتے، ہمت تو دور کی بات ہے.
ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہے دنیا کی فطری صورتحال. تو یاد رکھیں کہ وہ نسل جو انقلاب لاتی ہے اس کو اس قسم کے ماحولوں سے نکال کر پروان چڑھانا بسا اوقات بہت زیادہ ضروری اور مفید ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ پوری ایک اسکیم تھی. بہت دور سے اللہ کا منصوبہ نافذ ہونا شروع ہوتا ہے. تو ایک بالکل بے آب و گیا وادی میں جہاں پہلے سے کوئی آبادی ہی نہیں، جب آبادی ہی نہیں تو کچھ بگڑے ہوئے تمدن کے آثار نہیں، کچھ نہیں. کسی سادہ تختی پر کوئی چیز کا لکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. پہلے سے اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو مٹا کر لکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم تھی کہ اس جگہ کو عالمی توحید کا، عبودیت خداوندی کا، ملت ابراہیمی کا ایک عالمی مرکز قرار دے کر اور گرد و پیش کی تمام انسانی آبادی کو اس مرکز سے وابستہ کیا جائے. اور پھر مناسب وقت جب آئے تو اس نو آباد جگہ کو مرکز بنا کر اس نو آباد نسل کے ذریعے وہاں سے عالمی ہدایت کا کام لیا جائے. مبارکاً وہدی للعالمین. اور اشارہ مل گیا تھا کہ عالمی طور پر جو انقلاب آئے گا وہ وہیں سے آئے گا. اشارہ ملا تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے. انہوں نے اللہ سے مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا تو اشارے خداوندی سے مانگی تھی نا ابراہیم علیہ السلام. وہیں سے اشارہ ہو گیا تھا کہ جب کبھی بھی عالمی طور پر تبدیلی آئے گی انہی کی نسل میں سے آئے گی اور اسی جگہ اسی شہر سے آئے گی. چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی. یہ واقعہ پیش آیا. اللہ نے خود ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس رسول نے ابراہیمی دعاؤں کے مطابق اسی شہر میں جنم لیا اور وہی کام کیے جن کاموں کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کیا تھا. اور پھر جب اس نسل کی ایک تعداد پاک صاف ہو گئی تو پھر اس رسول امی کے وجود میں آئی ہوئی بہار کا دروازہ ساری دنیا پر کھل گیا. اور پھر اس نسل سے کہا گیا، اس امت سے کہا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب یا تو وہ عالم تھا کہ کہیں ہوئے زمین پر چھپا ہوا کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوا ملتا تھا، اور کیا یا پھر یہ حالت ہوئی کہ ساری صدائیں اس صدائے حق کے سامنے پست ہو گئیں. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ہے اصل میں قربانی، اور یہ اشہر حج اور یہ موسم حج اور یہ عشر ذی الحجہ، اس کے کتنے گہرے معنی ہیں، اس کے کتنے گہرے اشارات ہیں. یہ ہم کو ہماری تاریخ سے جوڑنے والا واقعہ ہے. اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کچھ احکام علامتی ہوتے ہیں. ان علامتی احکام کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہو سکتا.
ذرا غور سے سنیے گا یہ بات. ہر ملک سال میں کوئی ایک مرتبہ اپنا جشن مناتا ہے، جشن آزادی، قومی دن، جشن جمہوریہ. اس دن پورے ملک میں پریڈ ہوتی ہے اور بہت تیاریاں ہوتی ہیں اور ہوائی جہاز اڑتے ہیں اور فوجیں اپنے ہتھیاروں کا مظاہرہ کرتی ہیں، جھلکیاں نکلتی ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، گھر گھر جھنڈے لگتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. آپ اگر مشورہ دیں کسی حکومت کو کہ بھئی اتنا بڑا خرچہ آپ لوگ کرتے ہیں، یہ سب بند کیجئے، بند کیجئے، یہ سب خرچہ بند کیجئے، اس خرچے سے نالیاں بنوائیے، اس خرچے سے اسپتال کھولیے، اس خرچے سے اسکول بنوائیے، کوئی حکومت دنیا میں قبول کرے گی اس کو؟ حکومت کہے گی کہ وہ سارے مصارف جو آپ بتا رہے ہیں بے شک بہت اہم ہیں، لیکن آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے. یہ جو ہم کام کرواتے ہیں سال میں ایک بار، اس سے ہم یہ امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قومی سربلندی کے جذبات عوام کے اندر بیدار ہوں، ملک سے وفاداری کے جذبات ابھریں، اپنے اسلاف اور اپنی تاریخ سے وابستگی کے جذبات تازہ ہوں. اس لیے کہ قوم اگر قومی جذبات سے خالی ہو گئی اور ہر فرد صرف نفسی کے عالم میں آ گیا تو وطن خطرے میں پڑ جائے گا. وطن کی ترقی، وطن کی سالمیت، وطن کی حفاظت یہ موقوف ہے اس بات پر کہ وطن میں رہنے والے افراد وہ وطن سے محبت کریں. اس کی بہت سی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے ذریعے، اعمال حج کے ذریعے، مناسک حج کے ذریعے، طواف اور سعی کے ذریعے، عرفات، منا، مزدلفہ کی حاضری کے ذریعے، کنکریاں مارنے کی رسم کے ذریعے اور قربانی کی رسم عاشقی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گویا ایسی علامتی اعمال ہمیں دے دیے کہ جن کے ذریعے سے ہم وابستہ ہو جاتے ہیں، ہماری محبت تازہ ہو جاتی ہے، ہم کو اپنا نسب یاد آ جاتا ہے، ورنہ ہم کٹ جائیں اپنے ماضی سے. کاش کہ ہمارے دانشور لوگ وہ اتنی سطحی باتیں عوام کے سامنے نہ کریں، جتنی سطحی باتیں ہر کچھ دن کے بعد کوئی نہ کوئی دانشور کہلانے والے ہمارے محترم کوئی صاحب فرما دیتے ہیں اور سخت تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگوں کو. یہ خاندان، پورا خاندان کی قربانیوں کی یاد وابستہ ہے. اب لوگ اگر خالی جانور کو کاٹ دیں اور یاد واد کچھ نہ کریں، ان کے دل میں کوئی جذبات ہی نہ پیدا ہوں، تو یہ ان کا قصور ہے. اب ان کی اصلاح کیجئے، شریعت کو نہ بدلیے. اقبال کا شکوہ نہیں پہنچا اب تک کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور میں ایک بات اس سے پہلے کہ بھولوں اور کہوں، تمام اجتماعی، دینی، ملی، قومی کام کے کرنے والوں کا لاکھوں بار یہ تجربہ ہے کہ اس زمانے میں مال کی محبت اس قدر کوٹ کر بھر گئی ہے کہ آپ اچھے خاصے کسی صاحب مال کے سامنے بھی کوئی ملی، قومی، اجتماعی تقاضا رکھیے، کوئی عمارت بننی ہے، ہاسٹل بننا ہے، اسکول بننا ہے، مدرسہ بننا ہے، مسجد بننی ہے، کوئی کام ہونا ہے، تو آپ سے وہ صاحب پوچھیں گے کہ حضرت وہ مولانا وہ زکوٰۃ چل جائے گی. یعنی جیسے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اگر ہم کچھ خرچ کریں گے خیر کے مصارف میں تو صرف زکوٰۃ خرچ کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں خرچ کریں گے. یہ اسی مزاج کا عکس ہے. یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ ہے اور زیادہ چر میں قربانی ہے، قربانی کے جانور کی کھال ہے، اس سے ہم کچھ کام دین کا کرنا ہو کر لو بھائی، لے جاؤ.
ہم اور نہیں خرچ کریں گے کل. کیا چیلنجز کا مقابلہ کوئی قوم اس بخل کے ساتھ کر سکتی ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اس کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ ہم اللہ کی سخت پکڑ سے بچ سکتے ہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز ہم اپنے مال میں سے نہیں نکالیں گے ہم تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے اور معاف کر دیں گے؟ کیا نہیں پڑھا لوگوں نے کہ محدثین نے اسی غلط فہمی سے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات اپنے حدیث کی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیے ہیں اور ان کے اوپر ایک عنوان لگایا ہے کہ باب ما جاء فی ان فی المال حقا سوى الزکاۃ. یہ باب ان احادیث کے بیان کرنے کے لیے آیا ہے جن احادیث میں، جس باب میں وہ حدیثیں نقل کی جائیں گی جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال میں حقوق ہے. حقوق، حق واجب ہوتا ہے، حق مستحب نہیں ہوتا. تو بجائے اس کے کہ قوم کو اس بخل سے بچانے کی کوشش کی جائے، قوم کو سمجھایا جائے کہ بھائی آپ قربانی ضرور کرو لیکن دوسرے تقاضوں پر بھی اپنا مال خرچ کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. یہ قابل اصلاح بات ہے، یہ قابل اصلاح بات ہے. اور ظاہر ہے کہ کہنے والے وہ خود اپنے مال کو خرچ کریں گے تو ان کے کہنے میں تاثیر پیدا ہوگی. خود ان کی زندگی کا معیار تو بہت ہائی فائی ہو اور نہیں نظر آتا ہو کہ یہ اپنے مال کا کچھ حصہ یہ غربت اور جہالت دور کرنے میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کہنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے اور کہیں گے تو ان کی بات میں تاثیر بھی نہیں ہوگی. خیر یہ بات تو ضمناً نکل آئی. یہ جو دن ہیں، یہ دن اس بھولے بسرے سبق کو یاد کرنے کے ہیں اور اپنی زندگی میں قربانی کی صفت کو لانے کو ہے. قربانی ایک تو ہے عمل جانور کی قربانی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا جذبات کی بھی قربانی. دیکھیے کیوں ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، کیوں ہم غیبت کرتے ہیں، کیوں ہم کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں، کیوں ہم کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں ہم کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں ہم کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، کیوں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں اولادیں نافرمانی کرتی ہیں والدین کی، کیوں چھوٹے بے ادبی کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، کیوں اور کیوں. یہ ساری خرابیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ کبھی ہم غصے کو ضبط کر کے اپنی نفسانیت کی نفسانی تقاضوں کی قربانی نہیں دے پاتے. کیوں ہم فحش تصویریں دیکھتے ہیں، کیوں ہم موبائل کا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں. اگر آپ سب کی تہہ میں جائیں تو کسی نہ کسی چیز کو قربان کر دینے کی عادت ہماری نہیں پڑی، جس کی وجہ سے ہم یہ سب غلطیاں کرتے ہیں. بہت بڑا زبردست قسم کا جوہر ہے قربانی، انسانی جوہر ہے قربانی. اگر ہم نے وقت کی قربانی نہ دی تو علم کیسے آئے گا؟ کیسے ہم مطالعہ کریں گے؟ اگر ہم نے اپنے غرور اور نخوت کو کچلنے کی کوشش نہ کی تو کیسے ہم سعادت مند بنیں گے؟ کیسے ہمارے اندر بڑوں کا ادب آئے گا؟ اگر خاندانی رسم و رواج پر چلنے کے سلسلے میں ہم نے کوئی عزیمت کا راستہ اختیار نہیں کیا اور کوئی ایک آدھ بندے کو کے ناراض ہونے کا خطرہ بھی ہم نے مول نہ لیا تو ہم اللہ کی ناراضگی سے اپنے کو کیسے بچا پائیں گے؟ تو یہ تو گویا ہماری زندگی میں قدم قدم پر قربانی کی ضرورت ہے، لمحے بلمحے. اور یہ قربانی نہ دینے کی عادت ہی نے تو خود غرضی پیدا کی ہے.
اسی سے تو تکبر اور غرور آتا ہے، اسی سے بد کلامی اور بد زبانی کی عادت پڑتی ہے۔ بہت بڑا جوہر ہے قربانی۔ تو اس لیے یہ جو دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ اپنی اصلاح و تربیت کے دن ہیں، اپنی طرف متوجہ ہو کر اپنی کمیوں کو دور کرنے کے دن ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ استعمال کروں جس سے ایک وسیع دائرے کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے۔ یہ بے شک ذکر و تلاوت و تسبیح اور عبادت کے بڑھانے کے دن ہیں، اور یہ بے شک نفلی روزوں کے رکھنے کے دن ہیں، لیکن مقصود کیا ہے ذکر و تلاوت اور عبادت اور نفلی روزوں کا؟ یہی تو ہے کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہوں۔ تو اپنے کو ریفارم کرنے کا وقت ہے، یہ اپنے کو امپروو کرنے کا وقت ہے۔ کسی میں سستی ہے تو وہ دور کر لے، کسی میں کاہلی ہے تو وہ دور کر لے، کسی میں وعدہ خلافی کی عادت ہے تو وہ دور کر لے، کسی میں غصے کو قابو میں نہ کرنے کی عادت ہے وہ دور کر لے۔ گھر کے اندر کے ماحول کو درست کرنے کے کتنے گوشے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان متوجہ ہوتا ہے اور آئیڈیل رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، گھر کی عورتیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں اور مائیں حضرت ہاجرہ کو اپنا آئیڈیل بنا کے ان دنوں میں ان کے تذکرے ہوں، نوجوان اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ آئیڈیل کی حیثیت سے، تو واقعی ایک ایسی فیملیز وجود میں آئیں گی جن فیملیز کی ملت کو اور ملک کو سخت ضرورت ہے۔ ذرا سا معاشرے کا حال دیکھیے، کیا حال ہے معاشرے کا، کتنی نابرابری، کتنا ظلم، کتنے گناہ، کتنی غلط کاریاں، کتنی غربت، کتنی جہالت، کیا کیا ہے ہماری معاشرے میں۔ مسلمانوں کے اندر اور ملک کے اندر ہماری جو دوسری آبادی ہے، یہ دونوں امتیں ہماری ہیں، اور ان دونوں امتوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آج تو اتنی ہمتیں پست ہو گئی ہیں کہ ملک کے حالات میں جوہری تبدیلی لانا بھی میری ذمہ داری ہے، میں اس کے لیے بھی کوشش کروں گا۔ یہ تو خواب و خیال میں نہیں آتا۔ مسلمان اس قدر پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہمت اتنی پست ہو گئی ہے کہ بس اپنے ہی مسائل کا رونا روتے رہنا، بس خالی یہ انتہا ہے، اور اس میں بھی صرف رونا روتے رہنا، کوئی ٹھوس جدوجہد نہ کرنا۔ آخر ہم کہاں تک پیچھے ہٹیں گے؟ کتنے پسپا ہوں گے ہم؟ اب ان دنوں میں اتنے شدید احساسات ہیں میرے قلب و جگر میں کہ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں۔ ہم کتنا پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ روز خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ پر اتنے لوگ جمع ہو گئے، اور فلاں پوجا میں اتنے لوگ جمع ہو گئے، اور فلاں یاترا میں اتنے لوگ جمع ہو گئے۔ کوئی کارروائی ان پر نہیں ہو رہی، آرام سے ہو رہا ہے۔ شادیوں میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، مسجدوں میں نہیں جا سکتے۔ میں انفرادی طور پر اس بارے میں آواز بلند کرنا مناسب نہیں سمجھتا، ورنہ میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا، میں پھر کہتا ہوں، میری رائے تو یہ تھی اور ہے کہ مسلمانان ہند کے علماء اور جماعتوں اور زعماء کو مضبوط آواز بلند کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہمیں مسجدوں میں تمام اصولوں کی رعایت کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور اس سلسلے میں مضبوط مطالبہ کیا جائے۔ ہم تو عجیب و غریب پسپائی کی حالت میں ہیں۔ کوئی بیان دے دیتا ہے کہ حکومت قربانی کے سلسلے میں گائیڈ لائن جاری کرے۔ کہاں کی گائیڈ لائن؟ ہم خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار۔
یہ بہت پس ہمتی اور پسپائی کی دلیل ہے. ابھی اور کہاں تک جانا آپ کو منظور ہوگا؟ کیا دور تھا جن اسلاف کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کے اسلاف کے نام پر ہم سیمینار منعقد کرتے ہیں. کیا ان اسلاف کا یہ کیریکٹر تھا؟ فتوے جاری کیے تھے انہوں نے، کسی جانور کے ذبیحے پر تم پابندی نہیں لگا سکتے، یہ تک فتوے جاری کیے تھے. اس لیے بہت عظیمت کی ضرورت ہے، اور یہ عظیمت کا سبق ملے گا جب ہم یاد کریں گے ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ کی قربانی کو. خالی واز کہہ دیں ہم، آپ جھوم لیں، سال میں ایک مرتبہ کتھا سنا دی جائے ابراہیم و اسماعیل کی، یہ تو مذاق ہے. میں اپنے نوجوان عزیزوں سے کہتا ہوں، اب زیادہ امیدیں نوجوانوں سے ہیں. خدا کرے میری آواز ان نوجوانوں تک بھی پہنچ جائے جو جیل میں ٹھوس دیے گئے ہیں. قربانی کے بغیر کوئی بہار نہیں آتی. اس ملک کو اگر بچانا ہے، اس ملک کو غنڈوں سے، اوباشوں سے، لٹیروں سے، آج بھی خبر آئی ہے کہ 16 یا کتنے بینک لوٹ لیے گئے. اللہ کی پناہ، لاکھوں کروڑ کا کرپشن آج کے اخبار میں ہے. کیا اس ملک کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم کیوں مایوس بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو مایوسی اور احساس کمتری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے قلب و جگر سے نکال دے. جتنے انقلابات آئے ہیں نوجوان لائے ہیں، وہ محمد الفاتح ہوں جن کا آج کل بہت تذکرہ ہو رہا ہے، وہ طارق ابن زیاد ہوں، وہ عقبہ ابن نافع ہوں، یا محمد ابن قاسم ہوں. نوجوانوں کی تاریخ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی امپائر کی طرف جانے کے لیے جو ایک بہت ہی منظم اور باہمت گروہ تیار کیا تھا، اس کا سپہ سالار حضرت اسامہ کو بنایا تھا جو ایک نوجوان تھے. اس لیے کہ جو مہم جوئی کی صلاحیت ہے، خطرے مول لینے کی صلاحیت ہے، یہ نوجوانوں میں ہوتی ہے. اور اللہ کرے کہ نوجوان بہت ہی کشادہ دلی کے ساتھ، وطن کی محبت کے ساتھ، وطن کی خیر خواہی کے ساتھ، یقین رکھیں دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا یہ ملک بھارت، اس کو خدا نے ایسے ریسورسز دیے ہیں، اتنے وسائل دیے ہیں، اتنی مین پاور دی ہے کہ اگر کرپشن نہ ہو، مس مینجمنٹ نہ ہو، اور انصاف اور عدل کے ساتھ صحیح نیت اور صحیح مینجمنٹ کے ساتھ اگر اس ملک کے ہیومن ریسورسز کو اور فائنینشیل ریسورسز کو آرگنائز کر کے اس ملک کو ترقی دلانے کی کوشش کی جائے تو یہ ملک ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں سب سے آگے پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اخلاقی اور روحانی طور پر بھی اس ملک کے اندر اچھی صلاحیت ہے، لیکن اس وقت تو ہر اعتبار سے یہ ملک بہت ہی کرائسس میں مبتلا ہے. میں غیر متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں ایسا واز بھی نہیں کہنا چاہتا جس کا حالات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جو یا زمین سے نیچے کی باتیں محسوس ہوں یا آسمان سے اوپر کی. خاندان ابراہیمی کی یاد، قربانی کا عمل، ذی الحج کے دنوں کے اعمال، یہ ولولوں سے دل کو بھرتے ہیں، امیدوں کا چراغ دل میں روشن کرتے ہیں، اور یہ سبق تازہ کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم بلند مقاصد کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، اتنی ہی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، ہم کو روحانی اطمینان اور سکون ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو گفتگو میں نے آپ سے کی ہے،
شروع سے آخر تک اس کو بار بار مربوط کر کے غور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ دن ہمارے اندر جہاں ذکر و انابت کے دن ہیں، وہیں یہ عزائم کے بلند کرنے کے بھی دن ہیں، حوصلوں کے بلند کرنے کے بھی دن ہیں، تمناؤں کے بلند کرنے کے بھی دن ہیں، ہمتوں کے بڑھانے کے بھی دن ہیں، اپنی زندگی کے نصب العین اور مقصد کو درست کرنے کے بھی دن ہیں۔ اور ایک خاندان، یعنی کیا خوبصورت بات ہے، اگر وہاں پر تنہا ایک بوڑھا مرد ہوتا تو صرف پختہ عمر کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا، اگر وہاں صرف ایک عورت ہوتی تو صرف عورتوں کے لیے یہ ایک عبرت کا واقعہ ہوتا، سبق آموز واقعہ ہوتا، اور وہاں صرف ایک نوجوان ہوتا تو صرف نوجوانوں کے لیے۔ لیکن اللہ نے اس ایک واقعے میں تینوں کیریکٹر جمع کر دیے، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں میں یا تو کچھ نوعمر ہوں گے، یا بوڑھے ہوں گے، یا عورت ہوگی، تو ہم سب کو اپنی اپنی فیملیز کو اس اعتبار سے تیار کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کم سے کم واجب قربانی تو ہر شخص کرے گا، کسی طرح کی کوئی ایسی شکل نہ ڈھونڈی جائے جس میں ہم اپنے واجب سے راہ فرار اختیار کریں۔ ہاں، علماء کی یہ رائے بالکل درست ہے کہ نفلی قربانیاں جو اکثر باتوفیق لوگ کرتے ہیں، وہ اگر نہ کر کے لیکن ان کے پیسوں کو، وہ جو رقم ہم نفلی میں لگاتے، ان میں واقعی ہم اپنے علاقے کے مستحقین کو تلاش کر کے، بے روزگاروں کو تلاش کر کے، اور سب سے بڑا مصرف ہمارے مدارس ہیں۔ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ بڑی تعداد میں کہیں مدرسے بند نہ ہو جائیں، تو معلوم کر کے کہ کہاں کس مدرسے کی کیا نوعیت ہے، تو وہ جو ہم نفلی قربانی پہ پیسے خرچ کرتے تھے وہ ان مستحقین پر خرچ کریں، یہ بہت مناسب ہے۔ لیکن واجب قربانی نہ کریں، یہ مت سوچیے گا، یہ مت سوچیے گا۔ یہ عمل زندہ ہونا چاہیے، نسلوں تک منتقل ہونا چاہیے، اس کی اہمیت بار بار واضح ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا شعار ہے، اور پہلے انسان سے چلا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے اذ قدما قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ان کے دو بیٹوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی ہی پیش کی تھی۔ یہ تو وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے بات کو اس رخ پر نہیں لے جانا چاہا، ورنہ میں قرآن کی آیات کے حوالوں سے یہ بات عرض کرتا کہ یہ تو ہر شریعت میں رہا، ہمیشہ سے قربانی کا عمل رہا۔ اس کی اہمیت بہت غیر معمولی ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ قربانی کی اہمیت کو گھٹانے والی کسی بات پر کان مت دھریے گا، کان مت دھریے گا۔ یہ شعار ہے، اور جب یہ محسوس ہو کہ کوئی طاقتیں، کچھ لوگ ہیں جو قربانی کا یہ عمل ہم سے چھڑوانا چاہتی ہیں، تب تو آپ اور زیادہ ذرا اشارے کو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کو اور زیادہ اصرار ہونا چاہیے اس بات پر کہ کسی قیمت پر ہم اس شعار کو نہیں چھوڑیں گے، ورنہ خدا جانے کیا کیا چھوڑنے کی نوبت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے، ہمیں ان دنوں اور راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر میں ان 10 راتوں کو گواہ بنایا ہے، قسم کھائی ہے، تو کوئی غیر معمولی فضیلت اور انوار ہیں ان 10 راتوں کی۔ تو خاص طور پر ان راتوں میں تہجد کا اہتمام، نماز کا، تلاوت کا، ذکر و دعا، تسبیح کا اہتمام خدا کرے سب لوگ کریں، اور باقی جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کو بھی یاد کریں۔ اور اچھا ہوگا کہ اگر ہو سکے تو اس بیان کو لائیو سننے کے علاوہ آپ 1-2 دن میں ایک بار اس کو ریپیٹڈلی سنتے رہیں، تاکہ وہ سبق ذرا دل میں تازہ رہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی. آج بیعت کے کلمات پڑھانے کا ارادہ میرا نہیں ہے. جو حضرات پہلے سے بیعت ہو چکے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے معمولات کی پابندی بہت اہتمام سے کریں اور اطلاع دینے کی بھی کوشش کریں. اللہ کا بہت کرم و احسان ہے. میں خود بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت سے حضرات ملک میں اجتماعی قربانی کا انتظام کراتے ہیں. یہ بھی بڑی خدمت ہے. اجتماعی قربانی میں 2-3 بہت اہم باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ شرعی احکام کی پوری پابندی ہو. کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ جانے تساہل ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ ایسے جانور لوگ خرید لیتے ہیں کہ جو شرعی طور پر ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہوتے یا اور کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی. یہ غلطی کئی جگہ پر میں نے خود بھی دیکھی ہے. بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اجتماعی قربانی کا انتظام کریں وہ اس کا بہت خیال رکھیں. پیشہ ور لوگوں پر یہ مسئلے کو مت چھوڑیں. علماء خود جو ذمہ دار حضرات ہیں جو شریعت کے احکام سے زیادہ واقف ہیں جانوروں کی خریداری ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے. دوسرا، جانور کے جو ذبیحے کا عمل ہے وہ بھی قصائیوں پر بعض وقت چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بھی کئی بار یہ تجربہ ہوا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوتا. وہ قبلہ رخ صحیح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا. تو قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے. حد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا سے یہ فرمایا تھا کہ اب جب تمہارے نام کی قربانی ہو تو تم وہاں کھڑی رہنا. یعنی وہ کیفیت دل کے اندر ہونی چاہیے. تو جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے قربانی کیجیے، یا کم سے کم جو حضرات اجتماعی قربانی کا نظم کر رہے ہیں وہ ذبیحہ بالکل صحیح طریقے پر ہو، ذبح بالکل صحیح طریقے پر ہو، اس کا بھی وہ حضرات بہت خیال رکھیں. تیسری چیز ہوتی ہے گوشت کی تقسیم، کیونکہ قربانی کے گوشت کا ایک حصہ غریبوں میں پہنچنا چاہیے. تو وہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہو پاتا، اور موجودہ حالات میں دقتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ گوشت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اس میں خدا جانے کتنی رکاوٹیں ڈالی جائیں. تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ گوشت صحیح مستحقین تک پہنچے. یہ بہت ضروری کام ہے، گوشت ضائع نہ ہو. اللہ کا شکر ہے کہ جب کئی سال میں نے یہ دیکھا کہ کئی جگہ پر شرعی احکام کی پر عمل درآمد کے سلسلے میں اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، تو پھر میں نے اپنے ساتھیوں کی رائے کو قبول کیا اور رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے اجتماعی قربانی کا نظم کرنا شروع کیا. ابھی تک تو اللہ کا فضل ہے، جہاں تک میری اطلاعات ہیں، کہ بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ تمام شرعی اصولوں کی پابندی ہو. اس سال بھی الحمدللہ کیا گیا ہے اور آپ حضرات تک ظاہر ہے کہ میسیج پہنچ گیا ہوگا. ہم لوگوں نے بہت کئی جگہ کا جائزہ لے کر ایک ایسی ریاست کا صوبے کا انتخاب کیا کہ جہاں مشکلات کم ہوں گی اس کا بھی یقین دلایا گیا، اور جہاں پہلے ہی سے غربت بہت موجود تھی اور ابھی 2-1 ماہ پہلے بڑا بھیانک سمندری طوفان آیا تھا، تو بعض علاقے وہ ہیں کہ جہاں
گویا بہت زیادہ تباہی مچی. تو لوگوں کا رائے یہ ہوئی کہ اگر ان علاقوں میں ہم قربانیاں کروا دیں تو ایک تو علماء کی ایک ٹیم وہاں تیار ہے اور دوسرے مختلف ساتھیوں کی جنہوں نے انشاءاللہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نظم سنبھالیں گے، اور یہ بھی ذمہ داری لی ہے کہ مستحقین تک انشاءاللہ وہ گوشت کو پہنچانے میں بہت بڑی خدمت انجام دیں گے. تو جو حضرات چاہیں خدمات لے سکتے ہیں، اور جہاں آپ سمجھیں مناسب، یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں آپ کو اطمینان ہو ذرا اس کی خبر لے لیے. میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ان 2-3 پہلوؤں سے ذرا ضرور تحقیق کر لیجیے تاکہ آپ کا جو قربانی کا عمل ہو وہ ہر لحاظ سے صحیح ہو. ایک اور بہت اہم بات، ہر مہینے مجلس میں الفرقان کا اعلان میں کیا کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ الفرقان اس طرح تو نہیں پیش کیا جا سکتا کہ خانقاہ کے مجلس میں موجود ہو اور آپ اس کو حاصل کر لیں، لیکن بہرحال اس الفرقان کا پڑھنا میں مخلصانہ طور پر یہ رائے پیش کرتا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے علماء، سمجھدار پڑھے لکھے لوگ جن کو قومی، ملکی، ملی حالات سے کچھ دلچسپی ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. پچھلے مہینے کا شمارہ وہ اسی لیے آن لائن ڈلوا دیا گیا تھا کہ اس کو جو حضرات تک ڈاک سے نہ پہنچ سکے وہ آن لائن پڑھ لیں. یہی توبہ.org پر اس کو ڈالا گیا ہے جس پر آپ یہ بیان سن رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں بھی اللہ نے چاہا تو الفرقان تیار ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو بھیجا بھی جائے گا جو لوگ خریدار ہیں ڈاک سے، اور شاید آن لائن بھی ڈالا جائے. یہ بہت خاص اور خاص شمارہ ہے. میرے مرحوم بھائی حفیظ نعمانی صاحب، اللہ ان کے رتبے بلند کرے، جن کا انتقال 6-7 مہینے پہلے ہوا تھا، ان کے حالات زندگی پر میں نے بہت تفصیلی مضمون لکھا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نظروں سے گزریں. شاید اس سے خود ان کو ہمت و حوصلہ بڑھانے میں بھی مدد ملے، اور اجتماعی خدمت کا راستہ بھی ان کے سامنے روشن ہو. تو یہ جو آ رہا ہے مہینہ، اس کے شمارے اور الفرقان کے شمارے کو بھی تلاش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اور غور سے پڑھیے گا. جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم. اب انشاءاللہ دعا ہو.